وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اور کذالک اسی طرح جعلنا بنایا ہم نے. یہ آپ آخر میں نا دیکھ رہی ہیں. آپ دیکھیے فعل ہے اور شروع میں تا نہیں آ رہا، یا نہیں آ رہا، نون نہیں آ رہا، اور کوئی حمزہ بھی نہیں آ رہی شروع میں، یعنی الف نہیں آ رہا، اور فعل بھی ہے اور آخر میں نون الف نہ ہے یا نون کھڑا زبر نہ ہے. تو یہ ہم کے معنوں میں آتا ہے. جیسے اگر فعل کے شروع میں نون آئے تو وہ بھی ہم کے معنوں میں ہم نے ڈسکس کیا تھا. اور یہ جو آخر میں شروع کے بجائے جو آخر میں آ رہا ہے نون کھڑا زبر نہ یا نون الف زبر نہ، یہ بھی ہم کے معنوں میں آتا ہے. جعلنا بنایا ہم نے، کم تم کو، جعلناکم امتن امت، وسطن معتدل، واو سین طا مادہ ہے، لی تاکہ، تکونو تم ہو، لی تکونو شہداء گواہ، شین ہا دال مادہ ہے، علی اوپر، الناسی لوگوں کے، و اور، یکون ہو، الرسول رسول، علی اوپر، کم تم، علیکم تم پر، شہیدہ گواہ، و اور، ما نہیں، جعلنا بنایا ہم نے، یہ دیکھا آپ نے نون الف نا، ہم نے، القبلۃ قبلے کو، اللتی وہ جو، اللتی کے بارے میں یاد ہے ہم نے بات کری تھی کہ الذی مذکر کے لیے آتا ہے، اللتی مؤنث کے لیے آتا ہے. عام طور پہ کسی بات کو مزید آگے ایکسپلین کرنا ہو تو اس طرح الذین، اللتی، الذی، اس طرح لگا کر آگے بات کو کنٹینیو کیا جاتا ہے. کنت تھے آپ، یہ لمبی والی تا دیکھیے اس پر زبر پڑا ہوا ہے، تو تم ایک مذکر یعنی اس کا مطلب ہوتا ہے، مخاطب کے لیے آتا ہے، واحد مذکر مخاطب کے لیے. اور کنتو ہوتا تو میں تھا، کنتا تم تھے، اور کنتم بھی ہم نے کتنا پڑھا ہے، کنتم تم سب تھے، تم سب کے لیے آتا ہے، بہت سارے لوگوں کے لیے آتا ہے. اور تا زبر تا ایک کے لیے آتا ہے، واحد کے لیے، مذکر کے لیے، جس کو مخاطب کر رہے ہیں، جس سے بات کر رہے ہیں. یہاں ذکر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. کنتا تھے آپ، علی اوپر، ہا اس، علیہا اس پر. ہو کی ضمیر آپ نے بہت پڑھی ہے، ہو یا ہی، واحد کے لیے آتی ہے، مذکر کے لیے آتی ہے، غائب کے لیے آتی ہے. اور ہا یہ مؤنث کی ضمیر ہے، فیمیل پروناؤن ہے، فیمنن پروناؤن ہے، واحد کے لیے اور غائب کے لیے آتی ہے. الا مگر، لی تاکہ، نعلم ہم جان لیں. نعلم کو دیکھیں آپ، شروع میں نون لگا ہوا ہے، یہ ہم کے معنوں میں ہے. من کون، یتبع وہ اتباع کرتا ہے، تا با عین مادہ ہے، الرسول رسول کا، من سے، من جو، ممن اس سے جو، ینقلب وہ مڑ جاتا ہے، قاف لام با مادہ ہے، علی اوپر، عقبی دونوں ایڑیوں کے، ہی اپنی، عقبی ہی دونوں ایڑیوں کے اپنی، و اور، ان بے شک. اب یہاں پر ان آپ دیکھیں یہ اگر کے معنوں میں نہیں ہے، اس کو خفیفہ کہتے ہیں. خفیفہ ہلکا، یخفف آپ نے لفظ پڑھا ہے، یخفف لفظ آپ نے پڑھا ہے. خفیفہ سے مراد کیا ہے کہ اس نون کے اوپر تشدید نہیں ہے. تشدید اگر ہوتی تو ان بن جاتا. خفیف کر دیا، ہلکا کر دیا، کیا لگا کر، سکون کی علامت لگا کر. تو نون خفیفہ ہے یہاں پر، اور یہاں پر یہ بے شک کے معنوں میں، ان کے معنوں میں آ رہا ہے. ان بے شک، کانت وہ تھی،
کانت کو دیکھ لیجئے، لمبی تا ہے، اس پر سکون ہے. اب یہ واحد ہے اور یہ مؤنث ہے اور یہ غائب کی بات ہے یہاں پر. کانت وہ تھی، البتہ، کبیرتن بڑی، کبیرتن الا سوائے، علی اوپر، الذین جنہیں، ہدا ہدایت دی، اللہ اللہ نے، اور ما نہیں، کان ہے، اللہ اللہ. اب ما کان اس طرح جب اللہ کے ساتھ آتا ہے تو بلاغت کے حساب سے اس کے معنی علماء یوں کرتے ہیں کہ یہ اللہ کے شایان شان نہیں ہے یہ بات، یعنی کہ اللہ اس چیز سے بہت اعلیٰ عرفہ اور منزہ ہے اور بلند ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسا کام کرے. کیسا کام؟ لیودیع، کہ وہ ضائع کرے، لی کہ یودیع وہ ضائع کرے، ایمان ایمان، کم تمہارے، ایمانکم ایمان تمہارے. تو یہ بلاغت کا قاعدہ آپ یاد رکھ سکتی ہیں، ما کانا، کہ اللہ کی یہ شان نہیں کہ اللہ یوں کرے. یودیع، ضاد عین، ضاد یا عین اس کا مادہ ہے، ضاد یا عین. ایمان، حمزہ میم نون، امن، جس مادے سے لفظ امن بنا ہے اسی مادے سے ایمان بنا ہے. ان بے شک، اللہ اللہ، بالناسی انسانوں پر، البتہ، رؤوف شفقت فرمانے والا، را حمزہ فا مادہ ہے، لرؤوف رحیم بار بار رحم فرمانے والا ہے، رحیم مادہ ہے رحیم کا. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين ربي زدني علما آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ آج ہم اپنے لیسن سورت البقرہ کی آیت نمبر 143 کی مختصر تفسیر کے بارے میں دیکھیں گے اور کوشش کریں گے کہ ہم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ان تمام احکامات کو اپنے عمل میں لے کے آنا ہے جو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے لیے یہاں پر رکھے ہیں. اور اس نیت کے ساتھ ہم اپنے لیسن کا آغاز کریں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے ہمارے لیے پڑھنا، اسے ہمارے عمل میں لانا، ہمیں عمل کے ساتھ، سمجھ کے ساتھ دوسروں تک پہنچانا آسان کر دیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کام کو ہمارے لیے، ہمارے والدین کے لیے، ہمارے استاذ کرام کے لیے اور سب سے بڑھ کر میری اور آپ کی آخرت کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنا دیں. آمین یا رب العالمین. لیسن کا آغاز کرتے ہیں سورۃ البقرہ آیت نمبر 143 سے. تو دیکھتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پر ہمارے لیے کیا حکم دے رہے ہیں اور ایسی کون سی باتیں ہیں جسے ہم نے اپنے عمل میں لے کے آنا ہے. اللہ تعالیٰ یہاں پر فرما رہے ہیں وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شُهَدَاءَ. یہاں پر ہم دیکھیں کہ سورۃ البقرہ کے 2 حصے ہیں، جس میں سے پہلا جو حصہ ہے وہ ماضی کے مسلمانوں کا ہے، یعنی کہ یہود کا. اور یہود کے بارے میں ہم پچھلے اسباق میں جان چکے ہیں کہ یہود کیسی امت تھی، یہود کیسی قوم تھی، وہ بھی ایک چنی ہوئی قوم تھی. اب یہاں سے دوسرے حصے کا آغاز ہو رہا ہے اور دوسرے حصے میں آج کے مسلمانوں سے خطاب کیا گیا ہے. یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے میرے اور آپ سے خطاب کیا ہے، ہماری نسلوں سے خطاب کیا ہے. ہم آنے والے اسباق میں پڑھیں گے کہ امت مسلمہ کیسے بنتی ہے. عبادات، معاملات، نکاح، طلاق سے لے کے رضاعت، خلا، میاں بیوی کے تعلقات، حیض کی باتیں، کسی کا کس سے نکاح، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، قصاص، یہاں تک کہ بہت سے اہم موضوع ہوں گے جن کے بارے میں ہم جانیں گے. اتنا اہم یہ پارہ ہے کہ کوزے میں دریا بند کر دیا گیا ہے جسے ہم نے پینا ہے انشاءاللہ. یہاں ہم سے فرمایا جا رہا ہے اور اس طرح ہم نے تم کو
کیا کہا جا رہا ہے؟ ہم نے اس طرح تمہیں افضل امت بنایا ہے تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ اور رسول تم پر گواہ ہو جائیں جس قبلے پر تم پہلے سے تھے۔ اسے ہم نے صرف اس لیے مقرر کیا تھا کہ ہم جان لیں کہ رسول کا سچا تابعدار کون ہے، جو اپنی ایڑیوں کے بل پلٹ جاتا ہے۔ گویا کام مشکل ہے، مگر جنہیں اللہ نے ہدایت دی ہے ان پر کوئی مشکل نہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی، اللہ تمہارے ایمان ضائع نہیں کرے گا، یقیناً اللہ لوگوں کے ساتھ شفقت اور مہربانی کرنے والا ہے۔ یہاں پر دیکھیں کہ وسطا کا لغوی معنی تو درمیان کے ہے نا، لیکن یہ بہتر اور افضل کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ یہاں اس معنی میں استعمال ہوا ہے، یعنی کہ جس طرح تمہیں سب سے بہتر قبلہ عطا کیا گیا۔ قبلہ کون سا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے لیے بتایا، پچھلی آیت میں ہم نے پڑھا۔ اس طرح تمہیں سب سے افضل امت بھی بنایا گیا ہے، اور مقصد اس کا یہ ہے کہ تم لوگوں پر گواہی دو، جیسا کہ دوسرے مقام پر ہے لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَاهِدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ۔ سورۃ الحج آیت نمبر 78 میں ہے، تاکہ رسول تم پر اور تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ۔ اس کی وضاحت بعض احادیث میں اس طرح آتی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ پیغمبروں سے قیامت والے دن پوچھیں گے کہ تم نے میرا پیغام لوگوں تک پہنچایا تھا، تو وہ اثبات میں جواب دیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تمہارا کوئی گواہ ہے؟ وہ کہیں گے کہ ہاں، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی امت، چنانچہ یہ امت گواہی دے گی۔ اللہ تعالیٰ نے یہود کو فضیلت دی تھی، عقل اور ذہانت بھی دی گئی۔ پہلے پارے میں ان کو بار بار کہا گیا کہ سنبھل جاؤ، سدھر جاؤ، حجت بازی چھوڑ دو، لیکن وہ دنیا داری میں کھو گئے تھے۔ تو جب کوئی اپنی بادشاہی اچھی طرح سے نہیں کرتا تو ہوتا کیا ہے کہ حکومت اچھی طرح سے نہیں وہ چلا پاتا، تو ان سے اقتدار جو ہے وہ چھین لیا جاتا ہے، لے لیا جاتا ہے۔ اب حکومت ان سے لے کر مسلمانوں کو دی جا رہی ہے۔ پہلے وہ چنی ہوئی قوم تھے، یہاں پر ہم سے خطاب کیا گیا ہے۔ ہم نے پیچھے پڑھا تھا آیت نمبر 60 سے لے کے ہم نے جتنے بھی آگے، یعنی کہ ٹوٹل ہم نے جو موضوع دیکھا تھا بنی اسرائیل کا، وہ آیت نمبر 110 تک ہم نے دیکھا تھا کہ بنی اسرائیل سے بار بار جو ہے خطاب کیا جا رہا تھا۔ اب حکومت ان سے لے کر مسلمانوں کو دی جا رہی ہے، مسلمانوں کو اقتدار مل رہا ہے، ہمیں امت وسط بنایا جا رہا ہے، ہم اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنے کا واسطہ بن سکتے ہیں۔ یہاں پر دیکھیں کہ ہم پیدا ہی مسلمان ہوئے ہیں، الحمدللہ۔ اب ہمارا کام یہ ہے کہ لوگوں تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا پیغام پہنچانا ہے۔ ہم لوگوں کو اللہ کی طرف لائیں۔ اللہ نے ہمیں اس لیے پیدا کیا کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کریں، کیونکہ یہاں پر کیا ہم نے پڑھا تھا کہ تم لوگوں پر گواہ بنو اور پیغمبر آخری زمان تم پر گواہ بنے، یعنی تبلیغ کرو، اپنے قول سے، فعل و عمل سے مسلمان دکھنا شروع ہو جاؤ۔ خود اپنے اسلام پر فخر کرنا چاہیے، ہمیں خود اعتماد ہمیں ہونا چاہیے، پرسکون نظر آنا چاہیے ہمیں۔ ہم ہر وقت ٹینشن میں نہیں رہ سکتے۔ ایک بندہ مومن کا یہ عمل نہیں ہوتا، اس کے عمل سے ایمان دکھتا ہے۔ اللہ کی رضا میں راضی رہنے والے مسلمان نظر آنا چاہیے ہمیں۔ کل تک تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کام کرتے تھے، اب یہ کام ہمارا ہے۔ اللہ کا پیغام جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے وقت کے نبیوں تک، پھر آگے انسانوں تک پہنچا، کڑی سے کڑی جڑتی گئی، نبوت کا یہ سلسلہ ختم ہو گیا۔ اب ہمیں یہ کام کرنا ہے، اب ہم نئی کڑی ہیں، ہمیں اللہ نے انسان بنایا ہے۔ ہمیں یہ جتنی بھی نعمتیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کس پہ غور و فکر کرنا ہے۔ دیکھیں مسلمان کو ایک ملازمت مل رہی ہے نا، کہ مرتے دم تک یہ فرض بن گیا ہے ہم پہ۔ مسلمان چلتا پھرتا گواہ ہے، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم پر گواہ بنیں گے۔ تمام نبیوں کو روز قیامت بلایا جائے گا، جس طرح کہ ہم نے پیچھے پڑھا۔ ہم خوش قسمت ہیں، ہمیں اس دنیا میں اقتدار دیا گیا ہے، ہمیں جاب مل رہی ہے یہاں پہ، اور ہماری سیلری کیا ہوگی پھر ہمیں یہ زندگی میں ہم دیکھیں گے، ہمارے ہر کام میں برکت ہو جائے گی انشاءاللہ۔ آغاز مشکل ہے، لیکن جب ہم اس پہ ڈٹ جائیں گے، جب ہم اس پہ جم جائیں گے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں کرتے جائیں گے۔ ہم دعائیں کریں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے،
ہم نے اس پر عمل کرنا ہے. اب اس آیت میں دیکھیں ہمارے لیے کتنے غور و فکر کے نقطے ہیں نا. اب اللہ تعالیٰ دیکھیں یہاں پر کیا فرما رہے ہیں کہ یہ جو تحویل قبلہ کا ایک غرض جو بیان کی گئی ہے اس آیت میں کہ مومنین صادقین تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارے کے جو منتظر رہا کرتے تھے، اس لیے کہ ان کے لیے تو ادھر سے ادھر پھر جانا کوئی مشکل معاملہ نہیں تھا، بلکہ ایک مقام پر تو عین نماز کی حالت میں جب وہ رکوع کی حالت میں تھے، کون؟ صحابہ اکرام. یہ حکم پہنچا تو انہوں نے رکوع ہی میں اپنا رخ خانہ کعبہ کی طرف پھیر لیا. یہ مسجد قبلتین، وہ مسجد جس میں ایک نماز 2 قبلوں کی طرف رخ کر کے پڑھی گئی کہلاتی ہے. اور ایسا ہی واقعہ مسجد قباء میں بھی ہوا. لینا علامہ، تاکہ ہم جان لیں. اللہ تعالیٰ کو تو پہلے بھی علم تھا نا. اس کا مطلب یہ ہے کہ تاکہ ہم اہل یقین کو اہل شک سے علیحدہ کر دیں، تاکہ لوگوں کے سامنے بھی دونوں قسم کے لوگ واضح ہو جائیں. اب یہاں پر دیکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آگے کیا فرما رہے ہیں. ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، یقیناً اللہ لوگوں کے ساتھ شفقت اور مہربانی کرنے والا ہے. اب یہاں دیکھیں کہ بعض صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذہن میں یہ اشکال پیدا ہوئے کہ جو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کے زمانے میں فوت ہو چکے تھے، یا پھر ہم جتنا عرصہ اس طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے ہیں، کیا ہمارے عمل ضائع ہو جائیں گے یا شاید ہمیں ان کا ثواب نہیں ملے گا؟ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نہیں، یہ نمازیں ضائع نہیں ہوں گی، تمہیں پورا ثواب ملے گا. یہاں نماز کو ایمان سے تعبیر کر کے یہ بھی واضح کر دیا کہ نماز کے بغیر ایمان کی کوئی خاصیت نہیں ہے. تو ہم نے اپنے ایمان کا جائزہ لینا ہے، ہم نے اپنے قبلے درست کرنے ہیں، ہم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تمام تر احکامات کو اپنے عمل میں لانے کی کوششیں کرنی ہیں. دیکھیں ابھی ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 143 تک آئے ہیں، اور کتنے سارے احکامات ہمارے لیے ایسے تھے کہ جن پر ہم جب عمل کرتے ہیں تو ہماری زندگی آسان ہو جاتی ہے، ہم ٹینشن فری ہو جاتے ہیں، تمام تر مشکلیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری آسانیوں میں بدلنے لگ جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں آج کے لیسن کو پڑھنا، اس پر عمل کرنا آسان کر دیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری تمام تر مشکلات کو آسانیوں میں بدل دیں اور ہمارے لیے کافی ہو جائیں. آمین یا رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.